کہ رب کائنات نے ماں باپ کے جتنے حقوق رکھے ہیں بندے کے اوپر، اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل بھی کر دے تب بھی باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ ماں باپ پریشان کر سکتے ہیں؟ باپ اپنے بیٹے کو قتل بھی کر دے اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ تو ماں باپ کی جو شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا باپ ایسا ہے، میرا باپ ویسا ہے، اور مجھے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا باپ بلا وجہ مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، جو لوگ ماں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ ماں مجھ پر ظلم کرتی ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتی ہے لیکن مجھے ہر وقت ڈانٹتی ہے، جو لوگ ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو میں ایک مختصر سا واقعہ صرف سناتا ہوں۔ ایک بنو اسرائیل میں آدمی تھے، بنو اسرائیل کے بہت بڑے عبادت گزار تھے، ان کا نام تھا جریج، اور بنو اسرائیل کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بستی سے کہیں دور دراز جا کر کے جنگلوں میں یا صحرا میں عبادت کے لیے دن خاص کر لیں، نہ تو شادی کریں اور کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ یہ بنو اسرائیل کے عبادت گزاروں کو بلکہ پوری امت کو یہ اجازت دی گئی تھی اللہ کی جانب سے۔ تو حضرت جریج انہوں نے اپنی کوٹری ایک عبادت خانہ بنا لیا بستی سے، آبادی سے دور جا کر کے، اور وہ اسی میں عبادت کرنے لگے۔ دن رات اللہ اللہ کی صدائیں ان کی زبان سے نکلتی، دن رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نماز کے اندر مشغول رہتے۔ اب حضرت جریج سے ایک مرتبہ ان کی ماں ملاقات کرنے کے لیے گئیں۔ ذرا غور کریں، ماں ملنے کے لیے جاتی ہے، اس وقت حضرت جریج جو ہے عبادت کے اندر نماز میں مشغول ہوتے ہیں۔ ماں نے آواز لگائی اپنے بیٹے کو، بیٹے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹے نے سوچا کہ میں ذرا نماز سے فارغ ہو جاؤں، سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی ماں کو جواب دوں گا۔ پھر ماں نے آواز لگائی، بیٹے کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ماں نے آواز لگائی، بیٹے کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب اتنی بار ماں نے آواز لگا دی، بیٹے کی جانب سے جواب نہیں آیا، تو ماں ایسے ہی نہیں گئی وہاں سے، بلکہ ماں نے ایک بد دعا دی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ اس وقت تک تیری موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ اور بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اب ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے، جو بڑی روشن خیالی ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے، ہمارے دماغ میں آئی ہوئی ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ ذرا ذرا سی بات پر ہمیں بد دعائیں دے دیتے ہیں، اور ہم اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اسی لیے ہم نے گھر سے باہر رکھا ہوا ہے انہیں۔ وہ یہ بات کان کھول کر سن لے، ماں بد دعا دے کر چلی جاتی ہے جبکہ یہ کوئی بات بد دعا کی تھی۔ بیٹا شراب کے اندر مشغول ہوتا، جوا کھیل رہا ہوتا، نشے میں دھت پڑا ہوتا، پھر تو ماں کی بد دعا بنتی تھی، لیکن بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، ماں کا جواب اور ماں کی بات پر لبیک یوں نہیں کہہ سکا۔ اتنی سی بات پر ماں بد دعا کیا دے کر جاتی ہے کہ تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار اور زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا دے کر چلی گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ماں کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے دروازوں کو ماں کی بد دعا ڈائریکٹ جا کر کے اللہ کے دروازوں کو، رب کائنات کے عرش کو چھیڑتی ہے۔ پھر کوئی بھی انسان کتنے تعویذ گنڈے کر لے، کتنے اس شخص کے لیے دعائیں کر لے، ماں کی بد دعا سے بچا نہیں سکتا اسے۔ ایک عورت کچھ دنوں کے بعد جریج کے پاس آتی ہے اور اسے زنا کی دعوت دیتی ہے، خود سے بدکاری کرنے کے لیے کہتی ہے۔ حضرت جریج نیک آدمی تھے، اللہ کے بڑے عبادت گزار تھے، وہ منع کر دیتے ہیں اس خاتون کو۔ وہ عورت جاتی ہے، کسی چرواہے سے زنا کی دعوت دیتی ہے چرواہے کو، اور اس چرواہے سے زنا کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بستی میں اس کا شور مچ جاتا ہے، وہ عورت بدنام ہو جاتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت جریج کا یہ بچہ ہے جو فلاں عبادت گزار ہیں۔ تو بستی کے لوگ آتے ہیں بڑے غصے میں، جریج کے عبادت گھر کو توڑ دیتے ہیں اور جریج کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں۔ تو حضرت جریج کیا کرتے ہیں؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس بچے کے پاس آتے ہیں جو ابھی گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ جو چیخنے کے سوا کچھ جانتا نہیں ہے، کچھ بول نہیں سکتا۔ اس بچے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ بیٹے تیرا باپ کون ہے؟ تو زبردست طریقے سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، کہتا ہے میرا باپ فلاں بن فلاں ہے، فلاں چرواہا ہے۔ جب یہ بات قوم کے لوگ سنتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ جریج کا یہ ان کی کرامت تھی، عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی تھے وقت کے۔ تو قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی،
ہم آپ کا عبادت گھر سونے سے بنوا دیں گے۔ یہ بالکل صحیح حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قوم کیا کہتی ہے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم آپ کا عبادت گھر سونے سے بنوا دیں گے۔ تو حضرت جریج کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جیسا بنا ہوا تھا مٹی کا تم ویسا ہی بنا دو۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر ماں نے یہ بد دعا کی تھی کہ تو بدکار عورت کا چہرہ دیکھ لے، بدکار عورت کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی ان کی موت آئی، اگر ماں یہ بد دعا کر کے جاتی کہ تو زنا کے اندر ملوث ہو، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ ماں کی یہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی۔ تو رب کائنات نے ماں کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے پورا دن بھی بیان کروں تب بھی شاید الفاظ کم پڑ جائیں گے، تب بھی شاید ماں کے حقوق کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ آج اولاد ذرا سی بات پر ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ذرا سی بات پر ماؤں کو تانے دیتی ہے، ماؤں سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ ماں ایک بات کہہ رہی ہے، انسان اس کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، ماں کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ شب برات کے موقع پر اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے، اعلان عام ہو رہا ہوتا ہے کہ سبھی کو معاف کر دوں گا لیکن 7 بندوں کی مغفرت نہیں کروں گا۔ ایک شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، تیسرا کینہ پرور جو دلوں کے اندر کینہ رکھتا ہے، دوسروں کے لیے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ چغل خور کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی، جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، ناحق خون بہاتا پھرتا ہے۔ مگر یہ بندے بھی ایسے ہیں کہ اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔